السلام علیکم، میں ہوں فیاض اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انسائیڈ سٹوریز کی سیریز سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 3۔ عالم اسلام کا سیاسی انتشار ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ صلیبی جنگوں کا حوصلہ بڑھانے میں دو اور محرکات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پہلا محرک مسلمانوں کا بڑھتا ہوا سیاسی انتشار تھا، جس کی ابتدا 3 صدی عیسوی میں عباسی خلافت کی کمزوری سے اور انتہا شمالی افریقی کی ابدی حکومت کے عروج اور ایشیا کے خود مختار سلاطین کی بالادستی پر ہوئی تھی۔ 4 صدی ہجری میں عباسی خلافت عملاً بے اختیار ہو چکی تھی اور عالم اسلام درجنوں منتشر حکومتوں کا مجموعہ بن گیا تھا۔ 5ویں صدی ہجری میں جب صلیبی جنگیں چھڑیں تو عالم اسلام 3 بڑے سیاسی جزیروں میں بٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ایک حصہ وہ تھا جہاں بغداد کے عباسی خلیفہ کا خطبہ پڑھایا جا رہا تھا۔ اس میں حجاز، ایشیا، کوچک، ایران، عراق، خراسان اور ہندوستان کی درجنوں خود مختار ریاستیں شامل تھیں۔ ان میں بعض ریاستیں سلجوقوں کو سب سے طاقتور مانا جاتی تھیں۔ دوسرا حصہ شمالی افریقہ اور مصر کا تھا، جہاں شیعوں کے ایک خاندان بنو عبیدہ نے الگ خلافت قائم کی ہوئی تھی۔ یہ خاندان سلجوق سلاطین اور عباسی خلفاء کا سخت مخالف تھا۔ تیسرا حصہ مراکش اور اسپین پر مشتمل تھا، جہاں مراکش کی حکومت تھی۔ یہاں عباسی خلفاء کا خطبہ تو پڑھایا جا سکتا تھا، مگر عملاً اس علاقے کا باقی عالم اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مجموعی طور پر عالم اسلام کے ان تینوں بڑے حصوں میں سے کوئی ربط و ضبط نہیں تھا، بلکہ بعض اوقات سیاسی معاملات میں ایک دوسرے کے حریف نظر آتے تھے۔ مسلمانوں کا یہ انتشار یورپی طاقتوں کی صلیبی جنگوں میں پر امیدی اور دلچسپی کا بڑا اہم سبب تھا۔ ان جنگوں کا دوسرا بڑا محرک مصر کے حکمران خانوادہ بنو عبیدہ کا احمقانہ رویہ تھا۔ وہ عباسی خلافت اور سلجوقی سلاطین کے دشمن تھے۔ انہیں خطرہ تھا کہ کہیں سلجوقی ان سے مصر نہ چھین لیں۔ ملک شاہ کے دور میں جب سلجوقی عملداری شام کی سرحدوں تک پھیل گئی تو بنو عبید کے خدشات مزید بڑھ گئے۔ آخرکار عبیدی حکمران مستنصر اللہ 462 سنہ ہجری میں صلیبیوں کو شام پر حملے کی دعوت دے ڈالی تاکہ اس کے مخالف سلجوقی کمزور پڑ جائیں۔ اس کو یہ بھی خطرہ تھا کہ مصر میں سلجوقیوں کی یلغار کے خطرات سے محفوظ ہو جائے گا، جو ملک شاہ کے بھائی تاج الدولہ کی قیادت میں شام میں بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ملک شاہ نے اسے شام کی مہمات سپرد کر کے وعدہ کیا تھا کہ وہ جتنا بھی علاقہ فتح کرے گا وہ اسی کا شمار ہوگا۔ چنانچہ 471 عیسوی تک حلب اور دمشق سمیت شام کے بیشتر علاقوں پر
قبضہ کر لیا گیا تھا، اگرچہ مصری وزیر اعظم بدر جمالی نے فوج کشی کر کے سلجوقیوں کو شام سے نکالنے کی کوشش کی، مگر اسے کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ 485 سنہ ہجری میں حمص بھی فتح کر لیا گیا، القدس بھی اس کے پاس تھا اور اس کی جانب سے امیر ارتک اس کا حکمران قرار پایا۔ شام میں جب تک ملک شاہ کا بھائی تنتش موجود تھا تو قبلہ اول کسی کے لیے بھی ترنوالا ثابت نہیں ہو سکتا تھا، مگر ملک شاہ کی موت سے شروع ہونے والی سلجوقی شہزادوں میں اقتدار کی کشاکشی تنتش کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہوئی۔ 488 سنہ ہجری میں اس کے بھتیجے سلطان برکیارق بن ملک شاہ نے اسے شکست دے کر قتل کر دیا۔ زیادہ افسوس کی بات یہ ہوئی کہ سلطان برکیارق خود بھی شام و فلسطین پر تسلط حاصل نہ کر سکا اور یوں یہ خطہ اقتدار کے حریص امرا کا اکھاڑا بن گیا۔ تنتش کے ایک بیٹے رضوان نے حلب پر قبضہ کر لیا اور دوسرے بیٹے دقاق نے دمشق کو اپنی مملکت بنا لیا۔ ملک شاہ کے پوتے باغستان نے خود مختار حکومت قائم کر لی۔ بیت المقدس تنتش کے نائب ارتک کے دونوں بیٹے سکمان اور الجغواری کی تحویل میں رہ گیا۔ اس طرح شام اور فلسطین چھوٹی چھوٹی خود مختار اور کمزور ریاستوں میں بٹ گئے تھے۔ یہ تمام ریاستیں ایک دوسرے سے دست و گریباں تھیں، انہیں صلیبی خطرے کا کوئی احساس نہ تھا اور ان کی شکست امڑنے کو تیار تھی۔ غرض صلیبی جنگ کی آگ بھڑکانے والے اسباب یہی تھے۔